یہ آپ کے ارد گرد جتنی روشنیاں ہیں یہ آخر کار تمہاری ہی آنکھوں کو تکلیف دیں گی۔ کوئی بھی شخص ہو جو آپ کو اپنے آپ پر اعتماد عطا کرے، آپ اس کے قرضدار ہیں۔ کچھ لوگ ہاتھ ملانے سے پہلے دل سے مصافحہ کرتے ہیں، روح اسی کی جانب جھکتی ہے جو آپ کی تھکن اور غم بانٹ لیں۔ خوشی میں تو سب ہی دوست ہوتے ہیں۔ سب سے خوبصورت چیز جو انسان زندگی کو پیش کر سکتا ہے وہ اس کی مسکراہٹ ہے۔ جانے والوں کے کچھ حصے رہ جاتے ہیں جو کبھی نہیں جاتے۔ ایسی زندگی قبول ہی مت کرو جس میں زندگی محسوس نہ ہو۔ اگر خوشی آپ کی مہمان بن ہی جائے تو شکر گزاری کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کرو۔ فکر میں موجود حسن ہمیں اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ مرنا ہر انسان نے ہے لیکن ہر انسان نے جینا نہیں۔ جینے کا ڈھنگ ہر ایک کو نہیں آتا۔ بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کی یہ ہمت ہے۔ ہر شروعات دھوکہ ہے اور ہر انجام ایک سبق۔ پہلے جھوٹ کے بعد تمام تر حقیقت محض شک بن کر رہ جاتی ہے۔ سلامتی ہو ہر اس انسان پر جس نے جب دیکھا کہ الفاظ سے واقعی کچھ فرق نہیں پڑے گا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اگر آپ دل کے اندر نہیں پڑھ پاتے تو آپ نے اس شخص کو جانا ہی نہیں۔ چہرے تو ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں۔ اگر فرار ہونا ہی مسائل کا حل ہوتا تو زمین ایک ویران سیارہ رہ جاتی۔ ان تمام لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں تکلیف پہنچانے کا اختیار رکھتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ زندگی سے فرار ہونے والے سامان نہیں اٹھایا کرتے۔ زخم کو نہیں، زخم کی عزت کو سینا چاہیے۔ اس درد کو ظاہر مت کیجیے۔ عزت دار لوگوں کے زخم کو لوگوں کی آنکھیں درد دیتی ہیں۔ کوشش اور دعا کریں کہ جیسے آپ کا ظاہر خوبصورت ہے ویسے ہی آپ کا باطن خوبصورت ہو جائے۔ انسان کی ساری صلاحیتوں کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے صرف حسد کی آگ کافی ہے۔ حفاظت محبت سے بلند تر ہے۔ جب آپ متاثر ہوں تو کبھی بھی قریب مت آنا۔ جب آپ کو یقین دلایا جائے تب قریب آنا۔ حقیقت ایک ہوا ہے جس کے بغیر انسان سانس نہیں لے سکتا۔ دوسروں کی خامیوں کو دوربین کے نیچے رکھنے سے پہلے اپنی طرف دیکھ لیں۔ ممکن ہے آپ کو خود کئی سال کی اصلاح کی ضرورت ہو۔ جب دل ایک مرتبہ غلطی کرتا ہے تو عقل 1000 مرتبہ اسے سزا دیتی ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا کوئی حد۔ ہم الفاظ کا انتخاب خود نہیں کرتے، الفاظ ہمارا انتخاب کرتے ہیں۔ ہمارے دل ایسے خطوط سے بھرے پڑے ہیں جو نہ تو لکھے گئے نہ ان کو بھیجا گیا۔ کاش ہمارے درمیان دروازہ ہوتا جسے کھٹکھٹایا جا سکتا۔ کاش زمین کے کنارے سکڑ جاتے اور ہماری ملاقات ہوتی۔ دل اتنے شفاف ہوتے ہیں جو دھڑکن سے وہ کچھ جان لیتے ہیں جو نظر سے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ سب جنہوں نے اپنی خوشیاں کسی اور سے وابستہ کی، تنہائی ان کی موت کی وجہ بنی۔ غلطی ہمیں اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنا اسے کرنے والا دیتا ہے۔ جو اپنے زخم سینا چاہتا ہے اسے سوئی کا درد تو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایسا شخص جو اپنے مستقبل کو خوبصورت بنانے میں لگا ہو اس کا ماضی نہیں کھنگالتے۔ انسان محبت میں اتنی رغبت نہیں رکھتا جتنا اس چیز سے رکھتا ہے کہ اسے کوئی سمجھنے والا ہو۔ بعض معذرتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں قبول کرنے کی واحد وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود معاف کرنا چاہتے ہیں۔ مردہ زمین اور مردہ دلوں کو صرف اللہ زندہ کر سکتا ہے، صرف اللہ کا قرآن کر سکتا ہے۔ تو بجائے اپنے مردہ دل کا غم لینے کے کیوں نہ اللہ سے کہہ دیا جائے کہ اے مولا مدد فرما، ہم سے تو نہیں ہو رہا تو کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ محبت صبح کا عالم ہے، اس میں رات نہیں ہوتی۔ محبت ابد کی گھڑی ہے، یہ فنا نہیں ہوتی۔
توبہ کر لینے سے رجوع کی ہدایت ملتی ہے، اور ہدایت سے محبت کی توفیق، اور ایسی محبت پر لبیک کہو۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب کی کیفیت کا نام ہے۔ وقت اور تجربے سے بہت سی باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں، اور بہت سے لوگ اچھے لگنے لگتے ہیں۔ دوست قسمت سے ملتے ہیں، جس کو نہیں ملتے اس کو نہیں ملتے۔ دوست سے قریب کوئی رشتہ مل بھی جائے تو وہ دوست نہیں ہوتا۔ کسی کا دل نہیں دکھاتے، ورنہ وہ دل دکھانے والے کو بتاتا ہے کہ اسے گرے ہوئے کو سنبھالنا بھی آتا ہے اور ہنسنے والے کو گرانا بھی آتا ہے۔ جو راز قدرت نے چھپائے رکھے ہوں، انسانوں کو انہیں نہیں کھولنا چاہیے، ورنہ بہت سی زندگیاں متاثر ہو جاتی ہیں۔ دوست ہماری ذات پر لگے مختلف تالوں کی چابیاں ہوتی ہیں، اور ہر چابی ہر تالے کے لیے نہیں ہوتی۔ خوف سے کون بچا ہوا ہے؟ جو بچا ہوا ہے وہ ولی ہے۔ انسان نے سب سے زیادہ علم جو خود کو سکھایا ہے وہ ناشکری اور شکوہ ہی تو ہے۔ محبت کا ایک پنجرہ ہے دنیا، اس کا ایک قصور ہے دنیا دار ہونا۔ اس پنجرے پر ایک ہی تالا ہے روایات کا، سرکشی کی اجازت نہیں، بغاوت کا حکم نہیں۔ برائی کا انجام برا ہوتا ہے، زہر کا بیج بو کر محبت کے گلابوں کی تمنا کرنا حماقت نہیں تو کیا ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ اس کے خیالوں میں گم رہا جاتا ہے، نہ اس سے بالکل فرار حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو عزیز ہو، دل کے قریب ہو، اس پر فخر اور ذکر کا کوئی موقع نہیں جانے دیا جاتا۔ گناہ گار کو الزام دینے کی عادت ڈالیں، مظلوم کو نہیں۔ وقت کو روکنا ضروری نہیں ہوتا، ضروری صرف ایک ایک لمحے کو جی لینا ہے، اسے ضائع کیے بغیر۔ انسان امید نہیں چھوڑتا، جتنے برے حالات ہوں آنکھیں ہمیشہ انعام پر رکھنی ہوتی ہیں، صبر کے میٹھے پھل پر۔ دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑ دیں، اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کر دنیا کا مقابلہ کریں۔ دعا چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ رکھا ہے۔ دعا کی منکری اللہ کی منکری ہے۔ شہرت ہنر کو دیمک کی طرح کھانے لگتی ہے، اور انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور قلم سے لکھے الفاظ اگر اللہ چاہے تو صدیوں تک امر ہو جاتے ہیں۔ انسان کبھی نہ کبھی اللہ کو اپنی نیکیاں، اپنی عبادت جتاتا ضرور ہے، کبھی نہ کبھی اس سے مول تول کے لیے ضرور بیٹھتا ہے، اور ہمیں ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ انسان کو واقعی نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ ایک یہی وہ حالت ہوتی ہے جس میں آپ کو دیکھ کر لوگ فوراً سے رک جاتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں۔ کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ آپ کو مخاطب کر لیں، آپ کو کوئی اشارہ تک کرنے کی جسارت نہیں کرتا، کیونکہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اتنا خوف تو ہوتا ہے کہ کسی بندے اور اس کے رب کے درمیان نہ آئیں۔ اللہ نے زندگی کو اتنا پسند کیا کہ توبہ کا وجود رکھا۔ کچھ چیزیں انسان کسی سے نہیں کہہ سکتا۔ اپنی تلخیاں، اپنے مسئلے انسان جب تک خود برداشت کر سکتا ہے تب تک اسے کسی سے نہیں کہنا چاہیے۔ ہر ٹوٹی ہوئی چیز جڑنے کے قابل نہیں رہتی۔ بری نظر سے بری چیز کوئی نہیں۔ جو اللہ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ اگر سیاہ بادل ہماری زندگی پر نہ چھائیں تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش نہ ہو۔ فقیر کے گھر پیدا ہونے والا بادشاہ بن کر بھی فقیری سے جان نہیں چھڑا سکتا۔
ہماری بدقسمتی اس وقت عروج پر ہوتی ہے جب ہم اچھے انسانوں کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے اللہ سے سب سے زیادہ سوال کرنے والے ہیں۔ وقت کا گزرنا بھی ایک قسم کی موت ہے۔ بس جو عمر گزر رہی ہے انسان کو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے وقت دنیا کی محبت سے بڑھ کر کوئی کام ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہوگا۔ کینہ اور حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ دنیا کے لوگ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو دنیا کی طلب میں ہیں مگر ان کو ملتی نہیں، اور دوسرے وہ جن کو ملی ہے مگر وہ بس نہیں کرتے۔ خدائی فیصلے امیدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ مردوں کا حسن ان کی عقلوں میں چھپا ہوا ہے، اور عورتوں کی عقلیں ان کے حسن کے پردے میں ہیں۔ موت کا سچا ہونا امید کے جھوٹے ہونے کو بتاتا ہے۔ آخرت کا ثواب دنیا کی مشقت کو بھلا دے گا، یعنی جو شخص آخرت کے ثواب کو نظر میں رکھے گا وہ دنیا کی زحمت اور مشقت کو ہلکا سمجھے گا۔ آخرت کا طلبگار اپنی امید کو پا لیتا ہے، اور دنیا میں جو اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے وہ اسے بھی ضرور لے لیتا ہے۔ جب تم امیدوں کی انتہا کو پہنچ جاؤ تو اجل یعنی موت کے اچانک ٹوٹ پڑنے کو یاد کرو۔ گناہ گاری وہ ذلیل حصار ہے جو اپنے کرنے والے کو روکتا نہیں، اور جو اس میں پناہ لے اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ اچھی نیت انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے۔ اپنی باتوں کو کم کرو، ملامت سے محفوظ رہو گے۔ جاہل وہ ہے جو اپنی قدر نہ جانتا ہو۔ آدمی کے ساتھ سوائے عمل کے اور کچھ نہیں جاتا۔ کسی شریف کی توہین اور ذلالت اور کسی کمینے کی تعظیم اور تکریم سے ہمیشہ برکنار رہنا چاہیے۔ کمزوروں پر رحم نہ کھانے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے۔ وہ علم جو کتاب میں نہیں وہ صرف جنون سے ملتا ہے، نظر سے ملتا ہے، نصیب سے ملتا ہے۔ اپنی زیادہ تعریف کرنا ہلاکت کی وجہ ہے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی نے اپنا ایک انتظام رکھا ہوا ہے۔ اس نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی، لیکن ان کا رزق رکھا ہے۔ جو آپ کو نہیں بنایا گیا وہ بننا ظلم ہے۔ اس شخص کو معاف کر دو جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن آئے گا یا نہیں۔ آپ آج کے دن کو ٹھیک کر لو، یہی آخری دن ہے۔ اگر مستقبل کی بنیاد ماضی ہے تو پھر شعوری طور پر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ گفتگو کا اختتام ہمیشہ سادہ اور آسان ہونا چاہیے۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں زندہ رہتے ہیں۔ خوشی خالص اور صاف پانی کی طرح ہے، جہاں جہاں یہ بہتا ہے حیرت انگیز طور پر شاندار شگوفے کھلتے ہیں۔ انسان کو اچھے اخلاق کی پاسداری کرنی چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر بن جائے گا۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ انسان کو اپنے عیب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہ گار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ صرف دل میں ہی اتنی طاقت ہے کہ تمہیں آسمانوں کا سفر کرا سکے۔ جب انسان کی آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی سے
خوشیوں کے در کھلا کرتے ہیں۔ جو عقل مند ہیں وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے سمجھنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن بیوقوف لوگ دنیا کے کاموں میں اپنی عقلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل ہی جاتی ہے۔ محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے۔ محبت ظاہر کرنے کے لیے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محبت اپنا نور آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ زندگی میں بہترین رشتے وہ ہیں جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلی جیسی ہو جائے۔ جس شخص کا خدا نگہبان ہو اس کا تحفظ مرغ و ماہی بھی کرتے ہیں۔ شیطان ہر دم اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے رک جائے۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہیں۔ محبت صرف دو پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا پیر عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ خوشیاں خوبصورت جسموں کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ غم خوبصورت روحوں کے لیے۔ دعا مانگنا شرط ہے، منظوری شرط نہیں۔ اللہ کے پاس مکمل اختیار ہے، چاہے تو گناہ گار کی دعا منظور فرمائے، نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ کرے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں رشتے بنا نہیں سکتی۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور شکایت خدا سے کرتا ہے۔ جب بھی نیکی کا کوئی کام سمجھ آئے تو فوراً کر لیا کرو۔ وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں، کب کیا مسئلے آ جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو جاؤ، ورنہ دنیا میں فضول استعمال ہو جاؤ گے۔ اعمال نہ کرنے والا بے وقوف اور اعمال کر کے لوگوں سے بدلے کی امید رکھنے والا اس سے بھی بڑا بے وقوف ہے۔ چند دن خدا کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزخ کی قید سے بہتر ہے۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک الزام، دوسرا تمہاری غلطیاں۔ الزاموں کو رد کر دو، غلطیوں کو سدھار لو۔ اگر کوئی بڑا سردار بننا چاہتا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہو اور امید ہر وقت اس کے اندر ہو۔ شیطان بھی موجود ہے، گمراہ کرنے والے لوگ بھی، پھر بھی اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں تو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق دی۔ اپنی سوچ کو زنگ سے بچانے کے لیے اچھے خیالات اور اچھی کتابیں پڑھو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اسباب نہ پہلے کبھی مکمل تھے نہ کبھی ہوں گے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے کامیاب وہی ہوتا ہے۔ محبوب سے کچھ مانگا نہیں جاتا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں کی جاتی، بس اس کی خوشی دیکھی جاتی ہے۔ جو حل کرنے کے لیے مسئلہ پیدا ہونے کا انتظار کرتے ہیں وہ ہمیشہ مسئلوں کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کبھی اپنا آپ نہیں چھپاتی۔ اللہ کی رحمت جس بندے پر ہو تو وہ اس بندے سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں تقسیم ہوتی نظر آتی ہے۔ جب کوئی بات اللہ کے لیے چھوڑ دو تو اسے دوبارہ مت پکڑو، ورنہ پکڑ میں آ جاؤ گے۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے فائدہ پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ بے وقوف شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بزرگ شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ فضول باتیں جہالت کی علامت ہیں۔
پست اور کمتر لوگوں پر ان کی زبان حکومت کرتی ہے۔ بیہودہ باتوں کو چھوڑنے سے عقل کامل ہو جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جس آدمی کی زبان خراب ہوتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ نہ کسی کو فائدہ یا نقصان کی فکر، اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ خدا کو پہچاننے والوں کی حالت بغیر نیند کے بھی یہی ہوتی ہے۔ ضد کوئی بھی ہو، خوشی یا غم کے انتہائی مقام پر ٹوٹ جاتی ہے۔ برداشت کی کمی غصے کی شکل میں باہر نکلتی ہے۔ وہ ماضی جس کا آپ حصہ نہیں تھے، آپ اس کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں، اور یہ بہت سکون کی بات ہے۔ پابندیاں لگا دینا تربیت کا بدل نہیں بنتا، اس لیے تربیت کی جائے، پابندیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ غلطی قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ عمل اب آپ دوبارہ نہیں کریں گے۔ جہاں بھی انسان پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی تہ میں جو وجہ ہے وہ انسان کا لا علم ہونا ہے، تو علم حاصل کریں۔ سفر کی سمت اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتی ہے جب تک آسان اور مشکل راستے کا فرق سمجھ میں نہیں آ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ فطرت کا کام ہمیں اپنے بارے میں بتانا ہے، سمجھانا نہیں۔ فطرت کو سمجھنے کا کام ہمیں خود کرنا ہے۔ زندگی ایک جاری سفر ہے، اس لیے اپنے حصے کا کام کرتے جائیں۔ افسوس کی وجہ وہ کام ہے جو آپ کر سکتے تھے مگر نہیں کیا۔ لوگوں کے اچھے انسان بننے کے انتظار میں آپ خود کو ایک اچھا انسان بنانے کا موقع ضائع کر سکتے ہیں۔ خدمت کا اعلیٰ ترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا۔ اگر آپ کی عقل آپ کے پاس موجود باتوں کا وزن نہیں اٹھا پا رہی ہے تو پھر وہ باتیں آپ کی اپنی نہیں ہیں۔ لہٰذا اب آپ ہی بتائیں کہ کیا آپ کی عقل کو دوسروں کی باتوں کا وزن اٹھانا چاہیے؟ غلطی ایک سبق ہے، مگر جب اسے چھپایا جاتا ہے تو یہ سزا بن جاتی ہے۔ باتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم زندگی کا بڑا حصہ باتیں کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ آپ کا اصل استاذ وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ تڑپتے ہیں۔ ہجرت انسانی زندگی کا سب سے تکلیف دہ عمل ہے۔ مسئلہ مشکلات میں گھرے ہونے کا نہیں ہوتا، بلکہ تنہا ہونے کا ہوتا ہے۔ قانون کسی برے کو پکڑ سکتا ہے، برائی کو ختم نہیں کر سکتا۔ مادیت میں رنگ تو ہوتا ہے مگر روحانیت کی خوشبو نہیں ہوتی۔ انسان کے پاس جب بے حد دولت آ جائے تو نئے نئے شوق وجود میں آ جاتے ہیں۔ دعا خدا سے زندہ تعلق پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، مگر ہم اسے بھی بے دلی سے دہرائے ہوئے الفاظ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے معاملے میں بہت ہوشیار ہوتے ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں بہت بیوقوف۔ دنیا میں غربت نہیں، لالچ زیادہ ہے۔ غربت مٹ جائے گی لیکن لالچ کبھی نہیں مٹے گا۔ پرانے دکھ حال کو بوجھل بھی کر دیتے ہیں اور خوف زدہ بھی۔ کتنی بے حس ہے یہ دنیا، کیسے لمحوں میں لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ کیا زندگی کی مدت ختم ہونے سے پہلے غفلت سے بیدار ہونے والا کوئی نہیں؟ انسان کے ساتھ رہنے والی بدترین چیز حسد ہے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو اپنے بھائی کو دوسروں کا محتاج نہ ہونے دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس طاقت اور اقتدار کے ذریعے انصاف قائم نہ کیا جا سکے، اس طاقت اور اقتدار کی قیمت میرے نزدیک پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ کمتر ہے۔ عقلیں سوچوں کی امام ہے اور سوچیں دلوں کی امام ہے، اور دل حواس خمسہ کا امام ہے، اور حواس خمسہ تمام دوسرے اعضاء کے امام ہیں۔ جب تجھے محسوس ہو کہ تجھے اللہ کا ذکر اچھا لگنے لگا ہے
تو سمجھ لے کہ وہ تجھے پسند کرنے لگا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا شخص وہ ہے جو حق بات کہنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے بیان نہ کرے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ جو اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگاتا، اس کا نفس بغیر ارادے کے ہی شیطان کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، کیونکہ نفس کے لیے لازمی ہے کہ کسی نہ کسی عمل میں مصروف رہے۔ لوگوں کا تمہارے پاس ضرورتیں لے کر آنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس سے تنگ دل نہ ہوا کرو، ورنہ نعمت بدقسمتی میں بدل جائے گی۔ بہترین اعمال وہ ہیں کہ جن کو کرنے میں نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ قیامت کے دن اس کو امان حاصل ہوگی جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ دنیا کو چھوڑ دو کہ دنیا کی محبت تو اندھا، بہرا اور گونگا کر دیتی ہے۔ دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ یہ جو چیزیں دکھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے، پھر بعد میں وہ چیزیں ان سے چھین لیتی ہے۔ مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باگیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے اور لگام کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکے۔ سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضامندی حاصل کرو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس کے خلاف استعمال نہ کر جس نے تجھے بولنا سکھایا۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں کثیر تعداد میں استغفار پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے رہنا توبہ کرنے والوں کی عبادت ہے۔ اخلاص سے توبہ گناہوں کو دور کر دیتی ہے۔ اے لوگو، دنیا کی طرف زاہدو اور اس سے بچنے والے لوگوں کی طرح نگاہ ڈالو، کیونکہ دنیا کی ہر خوشی غمزدہ کر دینے والی ہوتی ہے۔ روح مٹی سے یا مٹی روح سے تنگ ہے، دونوں کے بیچ شاید سکون اور امن کی جنگ ہے۔ جو شخص ہر حال میں مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ بری صحبت زہر سے بھی زیادہ قاتل ہے، اس سے ہمیشہ بچو۔ اگر لوگ تمہاری وہ اچھائی بیان کریں جو تم میں نہیں ہے تو مغرور مت ہو جاؤ، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے پتھر سونا نہیں بن جاتا۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگے۔ عمل کی ضرورت ہے اور عمل کے لیے خوف سے نجات ضروری ہے۔ عمل بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ عمل سب کچھ نہیں۔ ہم کتنے ہی ارادے باندھ لیں، رب کے فیصلوں کے محتاج ہی رہتے ہیں۔ اگر خواہشیں اور آرزوئیں گھوڑے بن جائیں تو ہر بیوقوف شہسوار کہلائے گا۔ جس نے اپنی پریشانی کو بیان کیا وہ ذلت پر راضی ہو گیا۔ دکھ کو سمیٹنا ہی خوشی ہے، اپنے ہر غم کو پی جایا کرو۔ ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کرو، صبر کرو۔ مانگنے والوں کی قدر کرو، کیونکہ وہ آپ کو سخی بنانے آتے ہیں۔ غنی اور بے نیاز کون ہوگا؟ وہ جو دولت سے بے نیاز ہو جائے۔ دنیا پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو اپنی اصلاح کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ عزت کے موتی پر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ حرام مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی۔ اگر تمہیں ایسے شخص کی تلاش ہے جو تمہاری زندگی بدل ڈالے تو اسے آئینے کے سامنے ڈھونڈو۔ جب تمہارا نفس اللہ کا حکم نہیں مانتا تو تم اس کا کہنا کیوں مانتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔
عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے، خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے۔ اور بھروسہ رکھو، تقدیر لکھنے والا ہی تقدیر بدل سکتا ہے۔ انسان بھی کیا عجیب ہے، جب مال و دولت کی محبت بڑھ جاتی ہے تو دنیا کو پسند کرنے لگتا ہے، اور جب بیماری یا مرض بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے ہم سے بہت کام کہے جو ہم نہیں کرتے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اللہ سے ہم کوئی کام کہیں اور وہ ہمارا کام فوراً کر دے۔ ہر بندہ ہر وقت ہر قسم کی بلا اور مصیبت کی زد میں ہے۔ بندے کی ہلاکت کے لیے بہت ساری بلائیں منہ کھولے کھڑی ہیں۔ اللہ کا ذکر ہی ان سب کی واحد روک ہے۔ پیٹ کا روزہ روز ممکن نہیں، اس کی بجائے زبان کا روزہ رکھ لو۔ اگر زبان آزاد ہے تو پیٹ کا روزہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور زبان کا روزہ اگرچہ پیٹ بھرا ہو بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ تو اپنے کسی کام پر اتراتا نہ پھر، کام لیا جاتا ہے، کیا نہیں جاتا۔ مرد موت سے نہیں غیرت سے مرا کرتے ہیں، زندگی سے نہیں حیا سے جیا کرتے ہیں۔ اے سوئے ہوئے غافل انسان، غفلت کی نیند سے جاگ، تجھے یہاں سے آگے کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کر لے، اس دنیا میں رہ کر اگلی دنیا کا سامان تیار کر، پھر تو قبر میں ایسی نیند سونا ہے کہ کروٹ تک نہیں بدلنی۔ مسافر تجھے ایسی جگہ جانا ہے جہاں سے پھر کبھی پلٹ کر نہیں آنا۔ شیطان نے اپنی مرضی سے بے شمار سجدے کیے، اللہ تعالی نے ایک سجدے کا حکم دیا، اس نے انکار کر دیا۔ ایک سجدے کے انکار سے اس کے تمام سجدے بیکار ہو گئے۔ فرض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ نفس کو بے آرام اور ذلیل رکھنا ہی تو جہاد اکبر ہے۔ اور جہاد اکبر کسے کہتے ہیں؟ نفس کشی کے صرف دو ہی مقام ہیں، رات کو جاگنا اور دن کو خاموش رہنا۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت گھبراتے نہیں۔ روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اب بھاگنے کا کوئی چارہ نہیں، اور انتہا آنکھوں پر ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی بے بسی دیکھ سکے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یاد رکھو، اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھو۔ دولت مند ہو جانے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور دولت نہ ہونے پر لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ عقل مندوں کو صبر پسندیدہ ہوتا ہے۔ جو بات کرنے کے مقابلے میں صبر اختیار کرتا ہے وہ آسمانوں سے بلند ہو جاتا ہے۔